بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا پہلا باب ہے فی المواعظ والامثال، سبق نمبر 33 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ نصیحت والے جملے ہیں جن کے ہم ترجمہ، تشریح اور ترکیب کریں گے۔ آج سب سے پہلے عبارت دیکھ لیں، کل امر مرہون باوقاتہ۔ نمبر 2، من قال لا ادری وہو یتعلم فہو افضل ممن یدری وہو یتعظم۔ نمبر 3، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ نمبر 4، لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف عن الحرام ولا حسن کحسن الخلق۔ یہ 4 جملے ہیں، عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلے کچھ الفاظ دیکھ لیں۔ مرہون، مرہون کہتے ہیں وہ چیز جس کو رہن رکھوایا گیا ہو، اور اس کے بعد یتعلم جو تعلیم حاصل کر رہا ہو، یدری یا ادری اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ادری واحد متکلم ہے، یدری واحد مذکر غائب ہے مضارع کا۔ یتعظم عظیم بننا، بڑا بننا۔ حکیم عقل مند آدمی۔ یخلو اس کا مطلب ہوتا ہے خلا، یخلو کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا۔ حکمت دانش کو کہتے ہیں، عقل مندی کو کہتے ہیں۔ اور ورع، ورع کہتے ہیں پرہیزگاری کو۔ اور کف اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں اس کا، ہر کام رہن رکھا گیا ہے اپنے وقت پر۔ جو شخص لا ادری کہتا ہے، مطلب یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، اس حال میں کہ وہ سیکھ رہا ہے، وہ افضل ہے اس شخص سے جو جانتا ہے اور وہ بڑا بنتا ہے۔ عقل مند کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، عقل و دانش سے خالی نہیں ہوتا۔ تدبیر کرنے کی مثل کوئی عقل نہیں ہے، اور حرام سے بچنے کے برابر کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، اور اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز حسین اور خوبصورت نہیں ہے۔ یہ ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلا جملہ یہ حضرت نے فرمایا کہ ہر کام اپنے وقت پر رہن رکھا گیا ہے۔ کوئی چیز بندہ رہن رکھواتا ہے نا، کسی سے کوئی قرضہ لیا ہے، کوئی چیز رہن رکھوا دی ہے، تو پھر قرضہ واپس کر کے اپنی رہن والی چیز چھڑوائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اپنا کام، کوئی بھی کام ہو، اپنے وقت پر کر لیا جائے تو انسان کی جان خلاصی ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے وقت پر وہ والا کام نہ کیا جائے تو پھر انسان کی جان اسی مشکل مسئلے کے اندر پھنسی رہتی ہے جب تک وہ کام مکمل نہ کر لے۔ یہ تو ہو گیا پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، اور اس سے اگر وہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے لا ادری، یعنی مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، اور وہ سیکھنا چاہ رہا ہے، علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ افضل ہے اس شخص سے جس کو مسئلے کا علم تو ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ اس کے اندر کبریائی ہے، تکبر ہے اور بڑا پن ہے۔ تو اس لیے تکبر نہیں ہونا چاہیے، انسان کو طالب علم والی صفت اختیار کرنی چاہیے، جو مسئلہ یا جو کوئی بات نہیں معلوم اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ یہ ہے کہ جو ایک عقل مند آدمی ہے وہ کوئی بھی کام عقل و دانش کے بغیر نہیں کرتا، اس کے کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی دانش مندی، کوئی نہ کوئی عقل مندی ضرور ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عقل مند کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بے وقوف کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ عقل تدبیر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ ہے کہ وہ پورا تجزیہ کرتا ہے یہ والا کام کیسے ہونا ہے، اور ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ جو والا کام کیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عقل و دانش نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ویسے ہی خیالی منصوبے بنایا جاتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا، تو یہ عقل مندی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ دوسرا جملہ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ پرہیزگاری، سب سے بڑا درجہ جو پرہیزگاری کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو شخص حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس سے بڑا کوئی پرہیزگار روئے زمین کے اوپر نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر میں فرمایا کہ حسین تو بہت سے ہیں، لیکن جو حسین اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے، اس جیسا حسن کسی اور چیز کے اندر نہیں پایا جاتا۔ عبارت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا، تشریح بھی ہوگا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ کل امر مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، اور مرہون یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا نائب فاعل۔ بی اوقاتی، با حرف جر، اوقات مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی مرہون کے متعلق ہوگا۔ مرہون نائب فاعل سے مل کر پھر یہ اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، من قال لا ادری، من اسم موصول ہے، قال لا ادری وہو یتعلم، یہاں تک یہ قال کے متعلق ہوگا
اور پھر یہ من موصول کا صلہ مل کر مبتدا بنے گا، فہو افضل، یہ اس مبتدا کی خبر بنے گا۔ یہاں تک خلاصہ یہ کہ یتعلم تک مبتدا ہے اور فہو افضل ممن یدری وہو یتعظم، یہ ساری اس کی خبر ہے۔ اب اس کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں۔ کالا فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، لا ادری یہ فعل، انا ضمیر اس میں ذوالحال ہے، واو حالیہ، ہوا مبتدا، یتعلم فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ لا ادری میں جو انا ضمیر ذوالحال تھی اس سے بن جائے گا حال، تو ذوالحال حال مل کر پھر یہ کالا جو پہلے کول تھا اس کول کا بن جائے گا مقولہ، تو کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر بنے گا مبتدا۔ اچھا اس کو میں نے ذوالحال حال کیوں بنایا؟ کیونکہ اگر آپ ترجمے میں غور کریں گے نا تو حال والا ہی ترجمہ ہو رہا ہے۔ جو شخص لا ادری کہتا ہے اس حال میں کہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ سیکھنا چاہ رہا ہے، تو یہ بن جائے گا من کی وجہ سے موصول صلہ سے مل کر مبتدا، تو یہ جو آگے ہے یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ کیسے خبر بنے گا؟ ہوا مبتدا، افضل یہ اسم تفضیل ہے، من حرف جر، یہ سارا جملہ جو ہے یہ اسی افضل کے متعلق ہو جائے گا، تو افضل یہ اسم تفضیل اپنے فاعل ہوا ضمیر فاعل اور اس سے اپنے متعلق سے مل کر پھر یہ ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو پیچھے ہم نے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر بن جائے گا۔ من اسم موصول، یدری فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا ذوالحال، واو حالیہ، ہوا مبتدا، یتعظم فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یدری میں جو ہوا ضمیر ہم نے ذوالحال بنائی تھی اس سے بن جائے گا حال۔ دیکھیں ترجمے میں بھی اگر آپ کریں گے نا تو ذوالحال حال والا ترجمہ ہو رہا ہے، جو شخص جانتا ہے اس حال میں کہ وہ بڑا بن رہا ہے، عظیم بن رہا ہے، تو ذوالحال حال مل کر یہ یدری کا فاعل، یدری فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ افضل کے متعلق، افضل پھر یہ پورا جملہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو پیچھے ہم نے مبتدا بنایا تھا یہ اس کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، فعل الحکیمی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور آگے جو ہے یہاں سے لا یخلو عن الحکمت یہ پورا جملہ بنے گا اس مبتدا کی خبر۔ لا یخلو فعل ہوا ضمیر فاعل، ان حرف جر، حکمہ مجرور، جار مجرور مل کر لا یخلو فعل کے متعلق، لا یخلو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ فعل الحکیم مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے چلیں، لا عقل کا تدبیر، یہ جو کاف ہے نا یہ ساری مثالوں میں یہ مثل کے معنی میں، لا ورا کل کفی، لا حسنا کا حسن الخلقی، تو مطلب کیا ہوگا؟ لا عقل مثل التدبیر، لا ورا مثل الکفی عن الحرام، لا حسنا مثل حسن الخلقی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی ترکیب، یہ لا نفی جنس ہے، عقل یہ اس کا بنے گا اسم، اور مثل التدبیری مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا لا نفی جنس کی خبر، تو لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، آگے بھی ایسے ہی ہے، لا نفی جنس ورا یہ بنے گا اس کا اسم، اور کاف یہ مثل کے معنی میں مثل مضاف، کاف مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا لا نفی جنس کی خبر۔ اچھا یہ عن الحرامی اس کو کس کے متعلق کرنا ہے؟ دیکھیں ان حرف جر ہے، حرام مجرور ہے، جار مجرور مل کر آپ اس کو کف کے ہی متعلق کر دیں، کیونکہ کف مصدر ہے اور مصدر یہ بھی شبہ فعل بنتا ہے، تو کف مصدر کافن کے معنی میں ہوگا، کافن اسم فاعل کے معنی میں ہوگا، اس میں ہوا ضمیر اس میں فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ مثل کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لا نفی جنس کی خبر۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، لا نفی جنس حسنا یہ بنے گا اس کا اسم لا نفی جنس کا، اور کاف مثل کے معنی میں، حسن مثل مضاف، حسن مضاف الیہ مضاف، اور خلق مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مثل کے لیے مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا معطوف، کیونکہ درمیان میں دیکھ رہے ہیں نا واو آ رہا ہے، تو واو حرف عطف کے واسطے سے سارے یہ جملے معطوف علیہ معطوف بن جائیں گے، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔